میں درخواست کرتا ہوں لیگل کونسل جو ہے ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی، اس کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ملک کے انتہائی قابل سخت تکریم، قابل احترام اور بہت جانے پہچانے قانون دان جناب اشتیاق چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی رپورٹ پیش فرمائیں۔ عزت مآب اشتیاق چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام جناب چیئرمین ایس ایم ظفر صاحب، دیگر قائدین ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان، معزز خواتین و حضرات، لیگل کونسل کی جو ہم نے رپورٹ ہے اس سال کی، وہ اس کتابچے میں بھی شائع کر دی ہے اور یہ آپ کے پاس ہے۔ میں چند چیدہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ کچھ یوں ہے کہ اس سال ایک جو سب سے پہلا ایشو جو مین آیا، جو کہ جس کا تعلق اجتماعیت سے ہے، جو سب کا مسئلہ ہے، وہ تھا کہ ہمیں جو لیبر آرگنائزیشنز تھی انہوں نے بتایا اور ہمارے پاس آئے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن، جو کہ ادارہ ہے جہاں پہ مزدوروں کے مقدمات جاتے ہیں اور مزدوروں کے مقدمات سنے جاتے ہیں، وہاں پہ 10 ممبران اور 10 ججز کا جو تقرر ہے وہ نہیں ہے اور صرف 2 افراد کام کر رہے ہیں۔ ہم نے متعدد خطوط لکھے حکومت پاکستان کو، لیکن جب اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں آیا تو پھر ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ ریٹ پٹیشن ہے 58160 آف 2022، ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کہ آپ کم از کم جو ججز ہیں وہ تو پورے کریں۔ 5000 کے قریب مقدمات تھے جو کہ پینڈنگ تھے اور جن کا فیصلہ ہونا باقی تھا، اور آئے روز مقدمات میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ یہ تو بعد میں فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن ججز تو پورے ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہم 24 مئی کو آج ہم ایوارڈ بھی دے رہے ہیں جو مشال ملک صاحبہ کو، جو کہ اہلیہ ہیں عظیم کشمیری رہنما جو یاسین ملک صاحب کی ہیں۔ تو یاسین ملک صاحب کو جب سزا سنائی انڈین کورٹ نے 24 مئی کو، تو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے لکھا اور احتجاج کیا کہ جو آرٹیکل 27 ہے جنیوا کنونشن کا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور اس کے اوپر ہم نے آواز بلند کی۔ پھر اسی طرح ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ ریکوزیشن جمع کروائی کہ اس کے اوپر اجلاس بلایا جائے، اور یونینیمسلی لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس اجلاس بلا کر کنڈیم کیا اس کو، ہماری اس ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی جو ریکوزیشن۔ منشیات کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ لیکچر ہوا، وہ ہم نے ارینج کیا۔ اس کے علاوہ انفرادی ملکیت کے معاملات ہیں، جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم جو انفرادی ملکیت کی چیزیں ہیں وہ ہم سامنے نہیں لے کے آتے، لیکن 2 باتیں کرنا ضروری ہے جو انفرادی معاملات ہمارے سامنے آئے اور آپ لوگ جو لے کے آئے۔ اس میں ایک ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو ان کو پراپرٹی میں جو ان کا حصہ ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور اس بنا کے اوپر بہت سارے اب شکایات آتی ہیں۔ اس کے تحت ایک اسپیشل لیجسلیشن بھی ہے جس کی طرف ہم نے پھر ریفر کیا، ان تمام اپلیکیشنز کو اسپیشل لا اس کے اوپر بن گیا ہوا ہے، دا پنجاب انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021، جس کے تحت یہ اسمبلی پروسیڈنگ کر کے جو خاتون ہے اس کا حصہ اس کو جائیداد سے جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس ایک ٹیکسلا سے ایک خاتون کی چٹھی موصول ہوئی جس کی 1 سال قبل جو تھی وہ شادی ہوئی تھی، محبت کی شادی تھی، والدین بھی بعد میں رضامند ہو گئے تھے، لیکن والدین کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ان کے جو پراپرٹی کی وجہ سے اس کے خامد کو بھی نہیں آنے دیا جا رہا تھا، اور ہم نے وہ درخواست جو تھی اپنی رکھی جو متعلقہ اتھارٹی تھی اور اس کے اوپر ایکشن ہوا۔
تو یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہم متعلقہ اتھارٹی کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. لیکن یہ جو انکریز ہو رہا ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین کو جو مسائل کا شکار ہیں اور جو خواتین کے معاملے میں جو وائلنس ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. میرا خیال ہے کہ جب اس میں ہم جو مرد حضرات ہیں یہ جب تک اپنا رول پلے نہیں کرتے اور ہم ان کو وہ رائٹس نہیں دیتے جو کہ دینے چاہیے, ان کے رائٹس دراصل ہماری ڈیوٹیز ہیں, یعنی کہ ہمارے جو فرائض ہیں وہ ان کے حقوق ہیں. تو ہم اگر اپنے حقوق ادا کریں تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ تمام حقوق ملیں. خواتین کو اس حوالے سے بہت ساری ابھی ہمارے ہاں دقیانوسی کی سوچ پائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت تو عادی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی عادی ہے جو پورے انسان کو جنم دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ. وقت کی کمی کے باعث میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے چیئرمین صاحب کو, اور ان کی سربراہی میں اور ان کی رہنمائی میں یہ سلسلہ جو ہے جو 40 سال سے جاری و ساری ہے یہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے. اور ہم وی پلیج بیفور دا چیئرمین سر انشاءاللہ العزیز اپنی آخری سانس تک جو انسانی حقوق کا جو کچھ بھی ہم کر سکے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت شکریہ. السلام.